محترم سامعین، السلام علیکم۔ وہ بڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ گہری سانس بھرنے کے بعد خواص قابو میں آئے تو وہ موبائل اٹھائے باہر نکل آئی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے میسج لکھا اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ روحا 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن، ماں باپ کی نازک مزاج اور ناز و نعیم میں پلی اکلوتی بیٹی۔ عقیقہ اس کی اکلوتی دوست تھی۔ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، اب کالج میں بھی ساتھ تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، یوں دونوں گھرانے ایک دوسرے سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ آج بھی روحا کمبائن اسٹڈی کے بہانے سے عقیقہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عقیقہ سلش لینے کچن میں آئی تو وہاں رافع کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری سہیلی کی لائی ہوئی چیزوں پر نظر نہ رکھو۔ اسے فریج کا دروازہ کھول کر چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولی۔ میں تو صرف چیزوں پر ہی نہیں بلکہ تمہاری سہیلی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ منہ دھو رکھو، خبردار ایسی ویسی بات سوچی بھی تو۔ میری سہیلی یوں ہی سی نہیں ہے، اور اگر میں سنجیدہ ہوں تب بھی۔ فی الحال تو سنجیدہ کے بجائے غیر حاضر دماغ لگ رہے ہو۔ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، وہ شرارتی سے انداز میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں رافع کی بات آئی تو وہ چونک اٹھی۔ رافع اس کا خالہ زاد اور رضائی بھائی تھا۔ رافع اسے بھائی جتنا عزیز تھا تو روحا نے اس کی بہن کی کمی پوری کر دی تھی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر روحا اور رافع ایک ہو جائیں۔ ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رافع کے اسرار پر وہ روحا کے سامنے ذکر چھیڑ بیٹھی۔ روحا کے اسپاٹ تاثرات نے عقیقہ کو نادم کر دیا تھا، مگر عقیقہ کی ثابت قدم کوششوں سے روحا رافع سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں سرمستی پرکشش آنکھوں والے رافع نے روحا کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس نے رافع کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر وہ اسے جھڑک کر لا تعلقی بھی نہیں اپنا سکی تھی۔ جب رافع کے چکر بڑھنے لگے تو روحا نے صاف الفاظ میں عقیقہ کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اپنی امی کو گھر بھیجے۔ رافع خود بھی یہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ارادے پہ عمل کر ڈالا، مگر امی کا رد عمل دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسی چراغ پاں ہوئیں اور وہ واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، اس نے بھلا اپنی ماں کا یہ روپ کب دیکھا تھا۔ وہ بغیر بتائے لاہور چلا آیا اور سیدھا عقیقہ کے پاس آ کر دم لیا۔ وہ پریشان حال عقیقہ کو ہماری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ روحا آ پہنچی۔ رافع کی آواز نے اس میں سرشاری کی لہر دوڑا دی۔ اپنا نام سن کر بلا ارادہ ہی وہ رک گئی اور دروازے سے لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے لگتا ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے خود جا کر ماما کو بول دیا کہ میں روحا کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اندر سے ماما ایسی سوچ رکھنے والی نکلیں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ عقیقہ کی آواز تھی۔ امی بہت غصہ ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگیں کہ وہ کردار کی اتنی ہلکی لڑکی سے میری شادی کبھی نہیں کروائیں گی، جو پڑھائی کے بہانے آ کر دوست کے بھائی سے عشق کی پینگیں بڑھائے۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ رافع، تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے کتنی مشکلوں سے روحا کو راضی کیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ حقیقہ پھٹ ہی تو پڑی، اور باہر کھڑی روحا پر تو کیا گویا آسمان الٹ پڑا۔ اس سے آگے کچھ نہ سنا گیا۔ اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے گھر تک کیسے پہنچی۔ روحا، یار کیا ہوا؟ آنٹی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عقیقہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑی چلی آئی۔ عقیقہ، میں کردار کی اتنی ہلکی کیسے ہو گئی؟
کہ دوست کے باعث سے عشق کی پینگیں بڑھانے لگی۔ روحا کا جواب سن کر عقیقہ کو یکدم ندامت نے آ گھیرا اور وہ نظریں چرا گئی۔ اس دن کے بعد روحا کو ایک چپ سی لگ گئی۔ عقیقہ کی تسلی، دلاسا، صفائی اور وضاحت کچھ بھی اس کی سنجیدگی توڑنے میں ناکام رہی۔ رافع کی منگنی کی خبر نے تو گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جو آس اور آخری امید تھی وہ بھی نہ رہی۔ عقیقہ کو رافع پر رہ رہ کے تاؤ آ رہا تھا اور اس نے فون پر اسے سنا کر خوب بھڑاس نکال کر اسے بلاک کر دیا تھا، اور اس سب کے بعد رافع کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، سو لاہور کا رخ تک نہ کیا۔ البتہ روحا کی دماغی حالت ابتر ہوتی گئی۔ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی جان پر بن آئی کہ ہر وقت چہکنے والی مینا نے ایسا چپ کا روزہ رکھا کہ الفاظ بھی گن گن کر بولتی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر ہولتی کہ اس کی خوش پوشاک، لاڈلی اور اپنے پہنے ہوئے 2 روز کے میلے کپڑوں سے بھی کوئی الجھن نہیں۔ طرح طرح کے کھانے اور چسکے کی شوقین چند لقمے زہر مار کر کے ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئیں مگر بے سود۔ عقیقہ سے سوال کیا تو وہ بھی خاموش، اب بتانے کو کچھ رہا ہی کب تھا۔ سائیکائٹرسٹ سے اس کے سیشن ہونے لگے۔ اس کے والد نے ایک کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزما چھوڑا مگر بیٹی کا روگ اور سوگ نہ ختم ہو پایا۔ عقیقہ خود کو کسی پل سکون نہ ملتا۔ ہر روز روحا کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں اتنا ہوتا کہ عقیقہ کے آنے پر وہ کچھ پرسکون نظر آتی تھی، اس سے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی کہ ایک وہی تو محرم راز تھی۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا اور وہ عقیقہ کی امی کے ہاں سوالی بن کر آ کھڑے ہوئے۔ وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یوں کرنے کا تو نہ سوچا تھا کبھی، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پہ ہو کر بھی ہر صبح اور رات بستر پر پہنچنے تک روحا کی فکر، ہر فون کی گھنٹی پر کان لگائے رکھنا ان سے پوشیدہ تو نہیں تھا، سو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ یوں عقیقہ ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے روحا کی بابی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے روحا کی چپ ٹوٹی تھی۔ عقیقہ نے آتے ہی روحا کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس کی ادویات، سائیکائٹرسٹ کے سیشن، اس کی مصروفیت کے ہر حربے، ہر دم خوش باش باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کر سکتی تھی کر ڈالا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور نئی دلہن، دعوت، ملبوسات جیسا کچھ بھی نہ تھا کہ وہ لائی ہی روحا کے لیے، جبکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان تمام تر کوششوں کا خاطر خواہ اثر روحا پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی۔ اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر ابھی بھی پڑتے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عقیقہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عقیقہ، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود کو دیکھو، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی۔ لوگوں کے تو سال سال تک چاؤ بھی پورے نہیں ہوتے۔ بس کہہ رہی ہو تم، اور معظم ضرور شرکت کرو گے رافع کی شادی میں۔ تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا اپنی بائی کی شادی پر، ہفتہ پہلے تو آؤ، اور تم ہو کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عقیقہ پھٹ پڑی، مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو، تم تینوں میں کتنی دوستی تھی۔ ماحول تبدیل ہوگا تو تم بھی اچھا محسوس کرو گی۔ آخری جملے انہوں نے کمرے میں داخل ہوتی روحا سے کہے تھے۔ عقیقہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ امی کے جاتے ہی عقیقہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟
ہوش میں تو ہو نا؟ کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ ہاں ہوش میں ہوں، اور ایسا ہی ہوگا۔ روحا کے شادی میں جانے کے اعلان کو سب گھر والوں نے خوشائند فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عقیقہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے منتظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو وہ جواباً اسے سمجھانے لگا، اچھا ہے، روحا کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں اس روحا کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ وہ اپنی جان پر یہ ظلم نہ کرے، مگر اس کے سمجھانے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا، میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عقیقہ بد دلی سے اور روحا ظاہری جوش سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ روحا ماما کا فون سننے کی خاطر باہر کی طرف چلی آئی کہ اپنے نام کے تذکرے نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، یہ ہے وہ روحا جس پر بھائی مر میٹے تھے، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اماں نے اس سے 2 گنا خوبصورت بابی ڈھونڈ نکالی ہے، مگر بھائی کا سوگ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کیا ہے اس میں؟ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اپنے ناز و ادا سے اس نے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عقیقہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی زرد رنگت پر نظر پڑتے ہی منظم کو کال ملائی، امی کو روحا کی طبیعت خرابی بتائی، باہر کھینچ لائے، اسے کار میں بٹھایا۔ کیا ہوا تمہیں روحا ڈیئر؟ روحا کیا جواب دیتی؟ اس کا وجود تو زلزلے کی زد میں تھا۔ ہر سمت سے جملوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اتنے زیادہ لوگوں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کسی پرسکون جگہ پر لے چلے۔ یوں ہی گھوم گھام کر وہ رات گئے لوٹ آئے تھے۔ ایک جامد چپ روحا پر اگلے 24 گھنٹے طاری رہی۔ عقیقہ کچن میں تھی کہ اس کے موبائل پر میسج وصول ہوا۔ رافع کی دلہن کے ہمراہ تصویریں دیکھ کر روحا کی طبیعت بگڑ گئی، فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ کیسر ولا پر تو گویا افتاد آن پڑی۔ بیگم کیسر پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے تو کیسر صاحب کے کندھے ایک رات میں ڈھلک گئے تھے۔ عقیقہ کو سب کو دلاسا دیتے دیتے، روتے ہوئے بھائیوں دیوروں کو چپ کرواتے، خود کو رونا تک نصیب نہ ہو سکا۔ میت کی تجہیز و تدفین، تعزیت کرنے والوں کی آمد، اس کے شب و روز یوں گزر رہے تھے کہ اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ اس کی امی اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تعاسف میں مبتلا ہو رہی تھیں۔ کہاں ان کی نازوں پلی اپنا کھانا خود تک نہیں لیتی تھی، اور کہاں یہ بیک وقت 7 افراد کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ وہ بغیر جھنجھلاہٹ اور الجھن کے ہر کام سیکھتی چلی گئی۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھتی تھی، سو پہلے دن سے کفارہ سمجھ کر سب کچھ قبول کرتی چلی گئی۔ اس تگ و دو میں سال تمام ہو گیا۔ اب گھر میں کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ مبشر اور مدثر ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے، اور امی جان اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتیں۔ وہ ان کی ممنون تھیں۔ بابا جان اس کو مجسمہ شفقت کہتے کہ اللہ نے ایک بیٹی لی تو دوسری عطا کر دی، اور معظم اس کا سب سے بڑا شکر گزار۔ اس کی کوشش تھی وہ اس کو اتنی راحت اور خوشیاں دے کہ گزشتہ تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دے۔ اس کی ماں مطمئن تھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ ماضی کی دبی سوچیں اسے گھیرتیں، وہ پچھتاووں کی لپیٹ میں آ جاتی۔ کاش وہ روحا کو نہ اکساتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ یہاں تک بات پہنچتی۔ اس کو روحا کی باتیں یاد تھیں، وہ ارد گرد چلتی پھرتی محسوس ہوتی، دل پر اداسی چھا جاتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ سال بھر کے دبے آنسوؤں کو باہر نکلنے کا موقع ابھی تو میسر آیا تھا، اسے کسی پل چین نہ آتا۔
عجب بےکلی سی تھی، اب تو خواب میں بھی روحا ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک سائیکائٹرسٹ جس سے روحا کو علاج کے دوران اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی کو صورتحال لکھ کر بھیج دی۔ موبائل کی اسکرین چمکی۔ اس کی میل کا جواب آ گیا تھا۔ ڈیئر حقیقہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو ہوا اس کی قصوروار آپ تھیں، مگر آپ کفارے کے طور پر اس کی بابی بنی اور ساری مشکلات سہیں۔ اب جو آپ خود کو روحا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں تو اس وہم سے خود کو آزاد کروائیں۔ اور آپ نے لکھا ہے آپ چاہتی ہیں کہ سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں۔ تو ڈیئر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو یہ نعمت ہے، اور یہ بھی تو سوچئے نا، آپ کی مرحوم دوست کا پردہ کھل جائے گا۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی الجھن کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مصروفیت اختیار کریں، جتنا ہو سکے خود کو مصروف رکھیں، اور اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، اصالِ ثواب جتنا ہو سکے اس کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کریں۔ عقیقہ کو اس کی الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا دیا اور نوافل اور قرآن پاک کو پڑھ کر اصالِ ثواب کرنے لگی۔ امی اور بھائیوں کو بھی یہی تلقین کرتی نظر آتی۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ مزید روح اس میں معظم کی الطافات نے پھونکی تھی۔ معظم اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر کبھی کبھی یہ خلش اسے ستاتی، اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ امید ہے آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔